اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا تو پھر اللہ کریم نے فرمایا یہ تو وہ بیوقوف لوگ ہیں اس آدمی کی طرح جو آگ جب پوری جلا لیتا ہے نا روشنی پھیل جاتی ہے تو پھر اللہ اس کا نور لے جاتا ہے. انہوں نے بھی چلاکیاں کر کے تھوڑا سا ماحول بنایا تھا تو اللہ نے ان کے سارے پردے کھول دیے. ان کے پاس کچھ باقی بچا, ان کے پردے کھول گئے. رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نا ایک دن ان منافقین نے شرارت کر دی. منافقین نے شرارت کیا کی؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا پوچھو جو پوچھنا ہے, تو امام راضی کہتے ہیں یہ پیچھے نمازیں پڑھتے تھے, یہ 313 تھے حضور کے پیچھے. اگر مدینے میں رہ کے منافق ہو سکتے ہیں تو باقی ملکوں میں بھی تو ہو ہی سکتے ہیں نا جی. حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے تو ایک دن کہنے لگے نہیں یہ کہتے ہیں جو مرضی پوچھو تو ہم پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, ہمارا انہیں پتہ نہیں. جب یہ اعتراض کیا نا حضور کے علم پر, آپ سمجھ لیں کہ حضور کے علم پر اعتراض کرنا طریقہ کس کا ہے, طریقہ کس کا ہے حضور کے علم مبارک پر اعتراض کرنا. کہنے لگے پیچھے نمازیں پڑھتے انہیں پتہ ہی نہیں. جب یہ کہا تو اللہ کے رسول نے نا جمعے والا دن تھا, حضور نے فرمایا میرے علم پر اعتراض کرتے ہو. 70 بندے نام لے کر اور ولدیتیں لے کر, بلکہ بہت سارے ایسے تھے جنہیں کنفرم ہو گیا کہ ولدیت اصل میں ہے کیا, انہیں طے ہو گیا. حضور کے بے ادب کے لیے یہ طے کرنا بھی مشکل ہوتا ہے نا. طے ہو گیا کہ ولدیت ہے کیا. 70 بندے نام لے کے حضور نے مسجد نبوی سے نکال دیے. فرمایا یا فلاں بن فلاں قم فخرج فإنک منافق, او فلاں کے بیٹے فلاں کھڑا ہو جا, نکل جا تو منافق ہے. حضور نے 70 بندے نکال دیے. اب 70 بندے اکٹھے گلی میں نکلیں تو رش تو پڑ جاتا ہے نا. حضرت عمر فاروق لیٹ ہو گئے, جمعے میں آ رہے تھے. ان کو جاتے ہوئے دیکھا تو عمر فاروق فرمانے لگے جمعہ ہو گیا ہے. بھئی 70 بندے نکل آئے باہر, جمعہ ہو گیا ہے. تو ایک منافق کہنے لگا تھا کہ نہیں حضور نے نکال دیا. تو عبداللہ بن ابی سلول جو ان کا سربراہ تھا نا, وہ کہنے لگا چپ کر. حضرت عمر سے کہنے لگا ہاں جی ہو گیا ہے. وہ بھی کہنے لگا تھا نہیں ہوا, ہمیں نکال دیا گیا ہے. تو یہ سردار بولا, کہنے لگا ہو گیا ہو گیا. حضرت عمر کہنے لگا چلو جمعہ ہو گیا تو جا کے اندر حضور کی زیارت ہی کر لیتا ہوں, لیٹ تو ہو ہی گیا ہوں. حضرت عمر اندر چلے گئے تو پیچھے سے وہ منافقین اپنے سردار سے کہنے لگے کہ 2 منٹ میں عمر کو پتہ چل جائے گا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے. عمر کو جا کے پتہ چل جائے. کہنے لگا بڑے پاگل ہو, میں نے تمہاری جان بچائی ہے. نبی پاک نے تو مسجد سے نکالا ہے نا. تو عمر کو پتہ چل جاتا نا منافق ہیں, تو ابو بکر بھی مسجد میں تھے, علی بھی مسجد میں تھے, عثمان بھی مسجد میں تھے, بچانے والا ہی کوئی نہیں تھا. عمر نے تلوار لے کے تو دنیا سے ہی نکال دینا تھا. تو میں نے جان بچائی ہے, آپ جائیں گے نا اندر تو حضور ٹھنڈا کر دیں گے, فرمائیں گے چلو میں نے نکال جو دیا ہے. تو یہ وہ منافقین کی جماعت ہے. دوسرے سے تیسرے رکوع میں نا اللہ تعالیٰ نے انسان کو یاد کرایا ہے کہ تو نے عبادت اپنے رب کی کرنی ہے. اور فرمایا رب تمہارا وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے, آسمان کو چھت بنایا ہے, اور آسمان سے پانی برسا کے تو زمین سے پھل اگائے ہیں رزق لکم, وہ بھی تیرے کھانے کے لیے اگائے ہیں. وہ جو آسمان سے بارش برسا کے زمین سے سبز اور پھل اگائے ہیں تو وہ بھی تیرے لیے. جب سارا کچھ تیرے لیے بنایا تو بھی تو عبادت کرنا اپنے رب کی, پھر کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرا. ایک چیلنج بھی کیا قرآن مجید نے اس رکوع کے اندر. کہا کرتے تھے مکے کے لوگ کہ آپ قرآن مجید کی آیتیں نبی کریم علیہ السلام سے کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ آپ خود بناتے ہیں, بنا کے لاتے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, اگر تمہیں شک ہو نا اس میں جو ہم نے بندہ خاص پہ نازل کیا ہے تو تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ. پڑھے لکھے تو تم بھی ہو نا, مکے میں تم بھی رہتے ہو, تو ایک صورت بنا کے لاؤ. قرآن مجید ہم سے چھینا گیا ہے سازش کے تحت, اس لیے کہ جس قوم کو قرآن آ جاتا ہے نا پھر کوئی کافر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. دیکھیں نا اگر کافروں کے پاس جواب ہوتا قرآن پاک کا تو بدر اور احد میں نا کوئی آیت بنا کے لاتے قرآن کے مقابلے کی, تلواریں لے کے نہ آتے. ان کے پاس جواب ہی نہیں تھا. اور قیامت تک کسی کافر کے پاس قرآن مجید کا کوئی جواب, قرآن کا کوئی جواب, قسم اللہ کی جواب کوئی نہیں قرآن کا, اس کا کوئی جواب نہیں. کیا بات ہے قرآن پاک کی. وہ ایک دفعہ مسلمہ کذاب بے ایمان کہنے لگا میں نے بنا لیا ہے قرآن پاک کا جواب.
معاذ اللہ. جواب کیا بنایا؟ وہ صورت ہے نا القاریہ تو ملکاریہ، وما ادراک ملکاریہ، کھڑکھڑانے والی. کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ تمہیں کیا پتا کیا ہے کھڑکھڑی؟ قیامت کا ذکر ہے. کہنے لگا میں نے اس جیسی صورت بنا لیا. تو کیا بنایا؟ الفیل ملفیل، وما ادراک ملفیل. کہنے لگا ہاتھی، تمہیں کیا پتا کیا ہاتھی؟ تم کیا جانو کیا ہاتھی؟ تو پاس جو اس کے اپنے بیٹھے تھے نا چیلے، وہ کہنے لگے چپ کر جا، سارے زمانے کو پتا ہے ہاتھی کیا ہوتا ہے. تو پاگل ہے، اس کے 2 کان ہوتے ہیں، ایک سونڈ ہوتی ہے، 4 اس کے پیر ہوتے ہیں. بیوقوف آدمی، قرآن کا مقابلہ کرنا ہے تو کچھ چج کے ساتھ کر. پاگلوں کی طرح مقابلہ کرے گا، جوتے کھائے گا بھی، ہمیں بھی پڑھوائے گا. تو قرآن مجید کا کوئی مقابلہ کر سکا؟ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ نے کافروں کو یہ کہا اگر مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر اللہ سے ڈرو، ورنہ دوزخ میں ڈالے جاؤ گے، وہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اور بنائی بھی کافروں کے لیے گئی ہے. اعدت للکافرین، جہنم کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ کافروں اور منافقوں کے لیے. مسلمانوں کے لیے بنائی گئی. مسلمان مرضی سے چھلانگے لگائیں تو ان کی موج ہے، ورنہ ان کے لیے جہنم، ان کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے. اور یہ بات کرتے ہی رب کریم نے فرمایا اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، مومنوں کو خوشخبری دے دیں کہ اللہ نے ان کے لیے جنت بنائی ہے، اس میں باغات ہیں، انہیں رزق دیا جائے گا کھانے کے لیے، اور اس میں انہیں پاکیزہ بیویاں دی جائیں گی، اور پھر وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، انہیں اس سے نکالا نہیں جائے گا. آگے جو آیات کریمہ ہے نا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ حیا نہیں کرتا سمجھانے کے لیے مچھر کی مثال بھی دینی پڑے. فرمایا قرآن سے کچھ لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں اور کچھ گمراہ ہو جاتے ہیں. جب لوگ اپنی مرضی کی تشریحات چاہتے ہیں تو گمراہ ہوتے ہیں، اور جب قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کی تشریحات کی روشنی میں سمجھتے ہیں تو پھر اللہ ہدایت عطا فرماتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا حضرت آدم کی پیدائش کا واقعہ. کچھ مفسرین نے لکھا اللہ نے مشورہ کیا تھا فرشتوں سے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. لیکن کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کو ضرورت نہیں فرشتوں سے مشورہ کرنے کی. اللہ نے فرشتوں سے مشورہ نہیں کیا، بلکہ رب نے انہیں آگاہ فرمایا تھا کہ میں لگا ہوں زمین پہ اپنا نائب بنانے، میں خلافت دینے لگا ہوں زمین پہ. اب یہ تو دینے والی کی مرضی ہے نا، اس نے کس کو دینی ہے؟ یہ تو دینے والے کی مرضی ہے نا، اس نے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دینے والے سے زیادہ ہمیں پتہ ہے. تو فرشتوں کو بھی یہ اجتہادی خطا ہو گئی، کہنے لگے یا اللہ اسے نہ بنانا، یہ فساد کرے گا، یہ خون ریزیاں کرے گا. تو اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم. اللہ اکبر. امام راضی فرماتے جب رمضان آتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے ذرا یہ کھول کے دروازے دیکھو نا، یہ زمین پہ کیا کر رہے ہیں. تم تو کہتے تھے فساد کریں گے اور یہ سارے تراویحیں پڑھ رہے ہیں. تم تو گویا کہتے تھے فساد کریں گے اور یہ تو دیکھو گویا رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں. یہ تو میری یاد میں نکلے ہوئے ہیں. تم کچھ کہتے تھے اور دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا نا جو میں جانتا ہوں وہ تم. اللہ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو تمام زمانے کے علوم عطا کیے، علم سکھا لیا. تو فرشتوں سے کہا تم بھی ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو وہ بتا سکے نہیں. اللہ نے فرمایا اب اس طرح کرو، آدم کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا سوائے. وہ کہنے لگا یا اللہ صرف تجھے ہی کرنا ہے. کرنا بھی صرف اللہ کو چاہیے، پر رب کے آگے بھی جھکنا چاہیے، اور جس کے سامنے رب جھکائے نا وہاں بھی. اور یہ جو عاجزی ہے نا، یہ جو جھکنا ہے، یہ علم کے آگے ہے. ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم علم کے آگے بھی گردن جھکانے کو تیار نہیں ہوتے، وہاں بھی ہم خود عالم فاضل بن جاتے ہیں. تو فرمایا کہ سب سے کہا سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. تو پھر ہوا کیا؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں سے ہو گیا. پھر اللہ نے حضرت آدم کو اور جناب حوا کو نا مقام دے دیا جنت میں رہنے کے لیے، اور کہا سارا کچھ کھانا، درخت کے قریب نہ جانا. ابھی آپ کسی سے کہہ دیں تھوڑا سا کہ پیچھے نہ دیکھنا، یعنی اگر میری سمجھ لیں ادب کی وجہ سے کوئی 1.5-2 منٹ یا 6 منٹ نہیں بھی نہ دیکھے گا تو سوچے گا ضرور کہ پتہ نہیں اب پیچھے کیا ہے، مصیبت کیا ہے. یعنی آپ کہہ کے دیکھ لیں کسی کو، پیچھے نہ دیکھنا. فطرت ہے نا انسان کی، وہ جستجو کرتا ہے. کہا اس درخت کے پاس نہ جانا. تو حضرت حوا سلام اللہ علیہ کہتے ہیں دل میں خیال رہتا تھا کہ آخر ہے کیا درخت کے پاس. یہی انسان کا عقیدہ توحید ہے کہ جہاں سے رب منع کر دے وہاں وہ منع ہو جائے. اور یہ ان کی خطا نہیں تھی،
یہ اللہ کی حکمت تھی، چونکہ رب نے تو پہلے کہہ دیا تھا بنایا ہی زمین کے لیے، تو یہ تو سارا کچھ ہونا تھا تو زمین پہ آنا تھا نا۔ تو حضرت حوا اور جناب آدم کے پاس شیطان آیا، اب اس کو نکال تو دیا تھا پر ابھی اس کا جنت میں آنا جانا بند نہیں ہوا تھا، یہ بھی اللہ کی حکمت تھی۔ تو وہ کہنے لگا تمہیں پتہ ہے بعد میں مر جاؤ گے؟ تو حضرت حوا کہنے لگی کیا موت بھی آئے گی؟ کہاں، اس کی تکلیف بھی بڑی ہوگی، تو پھر بچیں گے کیسے؟ تو کہنے لگے پھل کھا لو اس درخت کا، تو بچنے کے لیے پھل کھایا تھا۔ جس طرح لوگ آج بہت سارے کام بچنے کے لیے کرتے ہیں پر بچ سکتے، بچنے کے لیے پھل کھایا تو اللہ نے فرمایا زمین پہ چلے جاؤ۔ تو حضرت آدم زمین پہ آئے، پھر کئی 100 سال روتے رہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، تو پھر اللہ نے خود ہی جناب آدم کو کچھ کلمے سکھائے۔ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں وہ کلمے یہ تھے کہ حضرت آدم نے میرے نبی کا وسیلہ پیش کیا، اللہ کریم نے جناب آدم کی دعا کو مقبول فرما لیا۔ پھر آگے بنی اسرائیل کا ذکر آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل، آج آپ اسی قوم کو یہودی کہتے ہیں، ان کو اللہ نے اس زمانے میں فضیلت عطا کی تھی بہت زیادہ۔ تو عرب کے اندر جب نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر یہ یہودی کلمہ پڑھ لیں گے تو ہم بھی پڑھ لیں گے۔ تو پھر اللہ نے انہیں یاد کرایا کہ تم اصل میں کیا ہو، تمہیں کلمہ پڑھنا چاہیے۔ تو اہل یہود کا تذکرہ کرتے کرتے رب کریم نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ تم لوگوں کو تو کہتے رہے ہو کہ وہ نبی آنے والے ہیں، وہ نبی آنے والے ہیں، اور جب آ گئے ہیں تو ماننے کو تیار نہیں ہو۔ تو فرمایا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں؟ پھر اللہ نے انہیں یہ بھی یاد کرایا کہ یاد کرو وہ زمانہ کہ جب فرعون نے خواب دیکھ لیا تھا کہ کوئی بچہ اس کی سلطنت کو تباہ کرے گا، تو پھر اس نے تمہارے بچوں کو ذبح کرانا شروع کیا اور تمہاری بیٹیوں کو چھوڑتا تھا۔ فرمایا یہ بھی تو تم نے دیکھا، میں نے تمہیں پھر تم سے کہا جہاد کرو قوم عمالقہ کے خلاف، تو مقام طیہ میں جا کے یہ لوگ کہنے لگے ہم سے جہاد نہیں ہوتا۔ اللہ نے انہیں ایک میدان میں قید کر دیا۔ بڑی دلچسپ بات، قید تو لوگ ہوتے ہیں نا چار دیواری میں، تو اللہ نے بنی اسرائیل والوں کو جب انہوں نے کہا ہم جہاد نہیں کریں گے تو اللہ نے میدان میں قید کر دیا۔ میدان میں، یہ یاد رکھیں، جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اسے ایسی قید ملتی ہے جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ ایک میدان ہے مقام طیہ، قید ہو گئے، سارا دن سفر کرتے تھے، سارا دن، تو رات کو تھک کے سوتے تھے، صبح اٹھتے تھے نا جب، تو وہیں ہوتے تھے جہاں کل صبح چلے تھے۔ تو رب جب کسی کو قیدی بناتا ہے تو اسے زنجیروں کی، سلاخوں کی ضرورت، دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی غموں سے نجات عطا فرمائے، یہ دعا فرمائے، ایسی قید دیتا ہے کہ جس سے پھر چھٹکارا ہو سکتا۔ تو بنی اسرائیل کا بہت زیادہ تذکرہ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر بیان کیا، اور پھر کہا کہ انہیں جو حکم دیا جاتا تھا یہ اس کی سرتابی کرتے تھے، پھر اللہ نے ان پر ذلت نازل کر دی اور یہ ہمیشہ اس کا شکار رہے۔ قوم سبت کا ذکر فرمایا اللہ نے، ہفتے والے دن کچھ لوگ نافرمانی کرتے تھے۔ ہمارے بھی ہیلے بہانے ہیں نا آج کل کاروبار میں، تو اسی سپارے کی آیت نمبر 65 کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کی قوم کا ذکر کیا کہ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، تو وہ کہتے تھے چلو ہاتھ لگا کے نہیں پکڑنی، ہاتھ لگا کے۔ وہ ہمارے لوگ ہیلے بہانے تلاش کر لیتے ہیں نا، وہ بڑے جناب انشورنس والا آ گیا، اب وہ بینک والا آ گیا، اب وہ فلانے صاحب آ گئے، وہ تروڑ مروڑ کے کہانیاں باتیں، اور پھر ہمیں بھی رستے مل جاتے ہیں بچنے کے۔ مفتی صاحب نے کہہ دیا تھا، ایک مولانا سے میں نے ان کو کہا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، کہا نہیں پکڑتے، چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے، تو مچھلیاں زیادہ آتی تھی اس دن، یہ بھی اللہ کی قدرت تھی۔ نماز کے وقت گاہک زیادہ آتے ہیں، یہ اس کی قدرت ہوتی ہے، تو وہ مچھلیاں حوض میں جمع ہو جاتی ہیں، یوں سمجھ لیں کہ جال انہوں نے لگا لیے ہوئے، تو جال میں وہ پھنستی رہتی تھی، حوضوں میں آتی رہتی تھی، ہفتے کو نہیں پکڑتے تھے، اتوار کو پکڑ لیتے تھے، تو پھر اللہ نے انہیں سزا دی۔ فرمایا تماشے کرتے ہو اللہ کے حکم کے ساتھ، کیا سزا دی؟ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ، فرمایا بندر بن جاؤ دھتکارے ہوئے۔ جو رزق حرام طریقے سے کماتے تھے رب انہیں بندر بنا دیتا تھا۔ ابھی بھی میں نے دیکھے ہیں بڑے بڑے تاجر پاگلوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں،
नफसियाती तौर पे सुकून नहीं है, करोड़ों रुपया पड़ा है। क्यों? इसलिए कि रब के बताए हुए तरीके के मुताबिक तिजारत नहीं करते। आगे एक और दिलचस्प बात आ गई। बनी इसराइल के अंदर ना एक शख्स ने अपने चचा को कत्ल कर दिया जायदाद के लिए। ये देखे कब से लोग जायदाद के लिए कत्ल करते आ रहे हैं। चचा को कत्ल कर दिया और कत्ल करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए कि मेरे चचा को किसी ने कत्ल कर दिया है, तो बताएं क्या करना है। तो आपने फरमाया कि गाय ज़िबा करो और उसका एक टुकड़ा मकतूल को मारो, मरने वाले को, वो खुद उठ के बता देगा मुझे किसने कत्ल किया है। अब इरादा नहीं था गाय ज़िबा करने का तो बहाने करने लगे। इरादा नहीं ना होता तो फिर क्या होते हैं, कहने लगे गाय किस तरह की हो, बूढ़ी हो के बच्ची हो, रंग कैसा हो, जवान हो के छोटी हो, हाल में एक दफा चलना सीख गई हो या अभी ना सीखी हो। तो बताते गए तो रब भी शर्तें बयान करता गया। गहरे जर्द रंग की हो, हाल के अंदर उसे ना चलाया गया हो, पानी ना निकाला गया हो, ना बच्ची हो ना जवान हो, इसके दरमियान हो। ये सारी शर्तें कहां पाई जाती थी? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का एक शख्स था जो अल्लाह का वली था। वो जब इंतकाल करने लगा ना, अल्लाह अकबर, देखो रब वलियों की औलादों पर भी कितना फजल फरमाता है। वो जब इंतकाल करने लगा तो एक उसके पास छोटी सी बच्चिया थी, गाय की बच्ची, उसने जंगल में छोड़ दी। कहने लगा या अल्लाह मैं तेरे नाम पे छोड़ता हूं, मेरा बच्चा जवान हो जाए तो उसे दे देना, और तो सरमाया ही कोई नहीं। बच्चा बड़ा हुआ तो बच्चा भी बड़ा नेक था, अपनी माँ का बड़ा फर्मा बरदार था। उसकी माँ ने कहा बेटा तेरे बाप ने एक गाय छोड़ी थी। तो बच्चा जंगल में गया और जाके कहने लगा ऐ अल्लाह मेरी गाय मुझसे मिला दे। तो रब करीम ने वो गाय वापस कर दी। वो गाय घर ले आया। अब वो कहने लगा अम्मा बेच दूं, तो अम्मा कहने लगी बेटा मेरे पूछे बगैर ना बेचना। कई दफा गाहक लगे पर उसने कहा जब तक मेरी अम्मा ना कहेगी मैं बेचूंगा। उधर बनी इसराइल वाले शर्तें जितनी गाय के बारे में पूछ चुके थे वो सारी इसी गाय में पाई जाती थी। तो ये ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गए। तो कहने लगे गाय चाहिए। तो उसने कहा भी तुम्हारी मर्जी से नहीं, कीमत मेरी मर्जी की। एक मुफस्सर ने तो यहां तक लिखा है कि उसने कहा गाय ज़िबा करके ना तो जितना गाय के अंदर गोश्त होगा ना उतना ही खाल के अंदर तो मुझे माल भर के दोगे, उतने ही सिक्के भर के दोगे, उतनी अशरफियां भर के दोगे तो फिर तुम्हें गाय दूंगा। तो फिर ये गाय उन्हें मिली और ये गाय लेकर के आए। ज्यादा सवालात ना करते तो ज्यादा उलझते ना। हम भी दीन के मामले में बड़े सवाल जवाब करते हैं, उतना सवाल करें जितनी उसकी जरूरत है। इन लोगों ने सवालात ज्यादा किए तो फिर उलझ ज्यादा गए। तो मेरे भाई इसका जिक्र भी अल्लाह तबारक व तआला ने पहले पारे के अंदर बयान फरमाया। फिर अल्लाह करीम ने फरमाया कि कुछ ऐसे लोग भी हैं यहूदियों में से जिनका दावा हो गया है कि हम अल्लाह के बड़े प्यारे हैं। फरमाया ये सिर्फ उनके मुंह की बातें हैं, ये तो क़यामत में पता चलेगा ना कि अल्लाह का प्यार किसके साथ ज्यादा है। और फिर ये भी यहूदियों ने दावा किया है, इसी पारे में अल्लाह फरमाते हैं कि इनका दावा है कि हम अल्लाह के बड़े प्यारे हैं, जन्नत में हम ही जाएंगे। तो अल्लाह फरमाते हैं फिर मरने की दुआ तो करो, जन्नत में तो मर के जाना है ना। लेकिन रब फरमाते हैं ये कभी मरने की दुआ नहीं करेंगे, इसलिए कि इन्हें पता है कि हमने आखिरत के लिए क्या भेजा। ले जी पहला हुक्म आ गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के, पहली आयत कुरान पाक की पहले सिपारे में पहली आयत जिसमें अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू। तो पहला हुक्म आमनू कह के आयत नंबर 104 में जो अल्लाह ने हुक्म दिया है ना वो नबी पाक की ताजीम का हुक्म है। पहला हुक्म ही अल्लाह ने हुजूर की इज्जत और नामूस का इरशाद फरमाया। पहला इस तरतीब के लिहाज से वो हुआ ये कि जब नबी पाक को बात इरशाद करते तो सहाबा किराम उठ के अर्ज करते राई ना या रसूल अल्लाह, हुजूर समझ नहीं आई जरा रियायत कर दें। तो यहूदियों की इब्रानी जुबान के अंदर ना जरा खींच के पढ़ते थे राई ना, तो उसका माना बनता था माज अल्लाह ए हमारे चरवाहे। बकरियां चलाने वाले को भी वो राई ना कहते थे। तो जब सहाबा ये कहने लगे तो अल्लाह ने मना ही कर दिया। फरमाया मेरे महबूब के गुलामों इस लफ्ज के पीछे छुप के, इस लफ्ज के पीछे छुप के लोग मेरे नबी की बेअदबी कर जाते हैं। तो जिस लफ्ज का कोई एक माना बेअदबी वाला बनता हो वो लफ्ज भी मेरे नबी के लिए ना कहो। लफ्ज वो वाले कहो जिसमें कोई बेअदबी का माना निकले ना। यहां लोगों ने बड़े बड़े लफ्ज नहीं बोल दिए, फिर कहते मेरा मतलब ये था, मेरा मतलब वो था। तो तूने वो लफ्ज बोला क्यों?
جس کا کوئی غلط مطلب بھی نکل سکتا تھا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو رائنا کہو ہی نہ. تو یا اللہ کیا کہیں؟ فرمایا وقولوا انظرنا، تم کہو یا رسول اللہ ایک نظر فرمائیے. انداز دیکھیے، انظرنا ایک نظر. تو ہمارے بزرگ تو پہلے بڑے پیار والوں نے کہہ دیا یا رسول اللہ انظر حالنا. کہتے کہاں سے لاتے ہو جملے؟ میں نے کہا اللہ کی کتاب سے. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالا. تو تم کہو انظرنا، محبوب نظر کرم کرے، واسمعوا، اور کیا ضرورت ہے دوبارہ پوچھنے کی؟ اللہ کہتا ہے پہلے ہی دھیان سے سنا کرو، پہلے ہی واسمعوا، پہلے ہی احتیاط سے سنو. وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. لے جی اسی پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اہل یہود کا ذکر کیا. تو یہود کہنے لگے کہ ہم حضرت ابراہیم کے ماننے والے ہیں. تو اللہ کریم نے وہ بھی ذکر کیا کہ میں نے تو ابراہیم کو آزمایا ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم کو کچھ چیزوں سے آزمایا ہے، وہ ہماری آزمائش پہ پورے اترے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو پھر ہم نے انہیں کہا کہ ہم آپ کو پوری دنیا کا امام بنائیں گے. وہ آزمائش کیا تھی؟ آگ میں جانا بھی آزمائش، بیٹے کا نہ ہونا بھی آزمائش، بیٹا ہوا تو پھر اسے وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے آنا بھی آزمائش، بڑا ہوا تو پھر ذبح کرنا بھی آزمائش. فرمایا جہاں جہاں آزمایا ہے نا، ابراہیم ہماری آزمائش میں پورے اترے. فرمایا تو مفت میں حضرت ابراہیم کی اولاد بنتے ہو اور ان کا نام لیتے ہو اور ان کے ساتھ اپنا تعلق بناتے ہو، دیکھو تو صحیح وہ کتنی آزمائشوں سے گزرے. تو اس کا بھی اللہ نے اسی میں ذکر فرمایا. اور پھر وہ بات کرتے تھے حضرت یعقوب کی اور حضرت اسحاق کی. تو فرمایا وہ تو ہمارے اتنے خاص بندے تھے کہ وصال کا وقت بھی انہوں نے اپنی اولادوں کو نصیحت فرمائی تھی کہ اللہ کی توحید پہ قائم رہنا. اس کا ذکر بھی اللہ نے اسی پارے میں بیان فرمایا. اور جو حضرت ابراہیم اور جناب اسماعیل نے کعبہ تعمیر کیا تو اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی پارے میں فرمایا. فرمایا جب وہ کعبہ بنا رہے تھے تو کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا، کہہ رہے تھے اے اللہ بنا ہم نے دیا ہے پر مہربانی فرما ہم سے قبول فرما لے. تو جو آیہ کریمہ آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس پر بھی تھوڑی توجہ فرمائیں گے تو بات بڑی نکھر کے باہر آئے گی. یہ 16ویں رکوع کے اندر اللہ نے پھر یہود کا اور عیسائیت کا ذکر فرمایا. تو اللہ کریم نے ایک بات ارشاد فرمائی. یہودیوں کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا پیلے رنگ کے ساتھ اس کو رنگتے تھے، یا کوئی خاص رنگ تھا ان کا. بچہ پیدا ہوتا تو اس پر وہ رنگ چڑھاتے کہ یہ جی ہمارے مذہب کا رنگ ہے. ہمارے ہاں بھی رسمیں ہیں نا اپنی اپنی، معاذ اللہ اپنی اپنی نہیں ہونی چاہیے، اللہ رسول کا حکم ہونا چاہیے. تو یہودیوں کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو ایک خاص رنگ چڑھاتے، عیسائیوں کے ہاں پیدا ہوتا تو وہ بھی ایک خاص رنگ چڑھاتے. تو مسلمانوں کے ہاں بچے پیدا ہوئے تو انہوں نے بھی توجہ کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو رب کریم نے فرمایا صبغۃ اللہ، رنگ اللہ کا ہی ہے. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور فرمایا اللہ کے رنگ سے زیادہ خوبصورت کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ. فرمایا نیلے پیلے کالے رنگ نہ چڑھاؤ، اپنے ذہن پر توحید و رسالت کا رنگ چڑھاؤ. یہ سب سے بہترین رنگ ہے. اگر تمہارے ذہنوں پر رب رسول کی توحید کا رنگ چڑھ گیا تو یہ وہ والا رنگ ہے، پھر تمہیں کسی اور رنگ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو فرمایا رنگ وہ پیدا کرو جو توحید کا ہے، رسالت کا ہے، اس رنگ کی توجہ کرو. قرآن مجید کے اس پارے میں اللہ کریم نے مختلف باتیں بیان کر کے آخری رکوع میں یہ جو رنگ کا ذکر فرمایا نا، تو یہ لگتا ہے پورے پارے کا خلاصہ ہے کہ رب کریم نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ تمہاری سوچوں پہ رب رسول کی توحید و رسالت کا رنگ ہونا چاہیے. ہر وقت بچہ پیدا ہو کوئی دنیا سے جائے تو رنگ کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ رسول کے دین کا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.